بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کو قید کر دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، اور وہ عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی۔ وہ عورت بلی کو قید کرنے کے بعد نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، اور نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود زمین کے چھوٹے جانور کھا لیتی۔ اس قصے سے بلی کو پکڑ کر باندھنے کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے، اور اسی طرح دوسرے محترم جانوروں کو اسی حکم کے تحت رکھا جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان پر خرچ کرنے کا انتظام کیا جائے۔ یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کا نفقہ اس کے مالک پر واجب ہے۔ بلی وغیرہ کا مالک بننے کے جواز کی تائید مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے، یعنی اس عورت کو اس کی ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ لفظ لہا میں لام تملیک کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت اس بلی کی مالکہ تھی۔ اگر کوئی شخص اس ارشاد کی مخالفت کرے اور بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے نہ ڈرے تو وہ خود کو اللہ کے غصے اور ناراضگی کے لیے پیش کرنے والا ہے۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم جانور قیامت کے دن ظالم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کو پیدا کر دیا گیا ہے، اور اب بھی بعض لوگوں کو اس میں عذاب ہو رہا ہے، جبکہ معتزلہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ عورت کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس پر ظلم کیا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس عمل کی مذمت اس بات کی دلیل ہے کہ جن چیزوں کے قتل کا متعلق حکم دیا گیا ہے، جیسے چیل، کوا وغیرہ، یا جن چیزوں کے موذی ہونے کی بنا پر ان کو قتل کرنا ضروری ہے، ان کو قتل کرنے کے ذریعے کے طور پر انہیں کھانے پینے سے محروم نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ اسلام کے حکم کے منافی ہے۔ اس لیے کہ اسلام زیروح کو لامحالہ قتل کرنے کی صورت میں آسانی اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہو، لیکن اس میں اس کی ہلاکت و بربادی پوشیدہ ہو۔